السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اسی طرح انرجیٹک اور مسکراتا رکھے، آمین۔ آمین۔ آج ہم قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب لوح و قلم کے صفحات 156 سے 159 تک کا انشاءاللہ گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ جی، لیکن گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہ ضروری ہے کہ ہم لوح و قلم کی اہمیت پر تھوڑی بات کر لیں۔ بالکل، یہ بہت ضروری ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے، آپ دیکھیں، علم سینہ کو، یعنی وہ علم جو سینہ بسینہ منتقل ہوتا تھا، اسے ایک سائنس کے طور پر پیش کیا ہے۔ ایک مربوط اور منظم انداز میں۔ بالکل، وہ باتیں جو قلندر بابا اولیاء کے دور تک صرف ایک مرشد سے مرید کو ملتی تھیں، ان سب کو قلندر بابا اولیاء نے خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر روحانیت کو ایک اسپرچول سائنس بنا دیا۔ یعنی اب یہ علم صرف کچھ خاص لوگوں تک محدود نہیں رہا۔ جی نہیں، اب یہ علم سینہ ایک کتاب کی صورت میں موجود ہے جس کا نام ہے لوح و قلم، جسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، آزما سکتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو بڑھا کر اس عظیم مقصد کو حاصل کر سکتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کیا ہے۔ اور جو ہمارے سامعین اس گفتگو پر نئے ہیں، ان کے لیے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ ہو سکتا ہے شروع میں کچھ باتیں سمجھنے میں ذرا دشواری ہو، مگر آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ جی، بس اس کی پلے لسٹ میں جائیں اور شروع سے سنیں۔ انشاءاللہ آپ کو سب باتوں کی سمجھ آ جائے گی۔ اور یاد رکھیں، کسی بھی نیک کام کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے تعلق جڑ جائے۔ اس بارے میں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے سمجھنے کے ارادے سے اس کتاب کو پڑھا، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی کامیابی کی بات ہے۔ یہ کتاب پڑھنے کے دوران اور بعد میں خود آپ کی رہنما بن جاتی ہے۔ بالکل، اس کا مواد وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہے، چاہے اسے 50 سال بعد بھی سنا جائے۔ جی، تو آج کی ہماری گفتگو میں جو اہم نکات زیر بحث آئیں گے ان میں شامل ہیں سب سے پہلے تو مذہب کی تعریف اور اس کی ابتدائی صورت، ٹھیک ہے؟ پھر یہ کہ روحانی بزرگوں کی تعلیمات میں بگاڑ کیسے پیدا ہوا اور بت پرستی و مظاہر پرستی کا آغاز کیسے ہوا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جی، پھر مادی اور روحانی زندگی میں توازن کی اہمیت، اور جب یہ توازن بگڑتا ہے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اور انسانی عقل کے دو رخوں پر بھی بات ہوگی۔ بالکل، ایک ظاہر بین یعنی خارجی اور دوسرا باطن بین یعنی نفسیانی، اور آخر میں وحی پر مبنی مذاہب اور ان کی بنیاد پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو پچھلی نشستوں میں ہم فرشتوں کی اقسام، عالم امر کے قوانین اور سب سے اہم اپنی انا یعنی سیلف کانشیسنس کی معرفت پر بات کر رہے تھے۔ اب قلندر بابا اولیاء اچانک موضوع بدل کر مذاہب عالم کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ دونوں موضوع آپس میں جڑتے کیسے ہیں؟ مطلب فرد کی انا سے بات اجتماعی عقائد یعنی مذہب تک کیسے پہنچی؟ یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ ظاہری طور پر یہ ایک چھلانگ لگتی ہے، لیکن اصل میں آپ دیکھیں یہ ایک بہت منطقی تسلسل ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، انا کی معرفت کا مطلب ہے اپنے لاشعور تک رسائی حاصل کرنا، اپنی اندرونی حقیقت کو جاننا۔ یہ ایک فرد کا سفر ہے نا؟ جی، انفرادی سفر ہے۔ لیکن جب بہت سے افراد، خاص طور پر وہ جنہیں ہم انبیاء یا روحانی بزرگ کہتے ہیں، یہ سفر طے کرتے ہیں اور غیب کی دنیا سے کچھ حقائق لے کر آتے ہیں، تو وہ ان حقائق کو ایک اجتماعی نظام کی شکل دیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس راستے پر چل سکیں۔ ایگزیکٹلی، اسی اجتماعی نظام کو مذہب کہا جاتا ہے۔ تو یہ فرد کے باطنی سفر کا آپ کہہ لیں کہ اجتماعی اظہار ہے۔ واہ، یعنی انفرادی تجربے سے اجتماعی تعلیم تک کا سفر۔ تو اس پس منظر میں قلندر بابا اولیاء مذہب کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ عام طور پر تو مذہب کو رسومات اور عقائد کا مجموعہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، لیکن ان کی تعریف بہت مختلف اور بہت گہری ہے۔ قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں، ایسے لوگوں نے جو کسی زمانے میں غیبی طاقتوں سے متعارف ہوئے ہیں، چند عقائد کو ملحوظ رکھ کر روحانی نظام تعلیم ترتیب دیا ہے۔ اچھا، اس ایک جملے کو ٹکڑوں میں سمجھنا پڑے گا۔ جی بالکل۔ چلیں، اس کو کھولتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے ایسے لوگوں نے جو کسی زمانے میں غیبی طاقتوں سے متعارف ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مذہب کی بنیاد فلسفہ، سوچ بچار یا سماجی اصولوں پر نہیں، بلکہ ایک براہ راست ذاتی تجربے پر ہے۔ یہی اس تعریف کا انقلابی نقطہ ہے۔
وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کچھ ذہین لوگوں نے بیٹھ کر ایک نظام بنا دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بنیاد وہ لوگ ہیں جنہوں نے عالم امر یعنی اس اندیکھی کائنات کا مشاہدہ کیا۔ یعنی ان کا علم قیاسی یا سنا سنایا نہیں تھا۔ بالکل نہیں تھا، وہ علم الیقین اور عین الیقین کے درجے کا تھا، انہوں نے خود دیکھا تھا۔ مذہب کا نقطہ آغاز یہ ہے۔ عقائد کو ملحوظ رکھ کر، لفظ عقائد ہم بہت سنتے ہیں، لیکن یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں اس لفظ کی جڑ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عقائد عربی لفظ عقد سے ہے، جس کا مطلب ہے گرہ لگانا۔ گرہ لگانا؟ جی، تصور کریں کہ آپ ایک رسی میں ایک ایسی پکی گرہ لگاتے ہیں جو کبھی نہیں کھلے گی۔ یہ عقائد وہ بنیادی، اٹل اور ناقابل تبدیل سچائیاں تھیں جنہیں ان مشاہدہ کرنے والے بزرگوں نے مرکز بنایا۔ جیسے کہ اللہ کا ایک ہونا یا زندگی بعد الموت کا وجود؟ بالکل، یہ وہ گرہیں ہیں جن کے ارد گرد باقی تمام تعلیمات کا ڈھانچہ یعنی روحانی نظام تعلیم بنایا گیا۔ تو مذہب ان کے نزدیک بنیادی طور پر ایک ایجوکیشنل سسٹم ہے روح کی تربیت کے لیے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ یعنی مذہب ایک قسم کا اسپریچول کریکولم ہے جو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس رکھنے والوں میں ڈیزائن کیا۔ جی، اور قلندر بابا اولیاء آگے فرماتے ہیں کہ ابتدائی دور میں یہ نظام بہت محدود تھے، عالمگیر نہیں تھے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ بھی وہ خود بیان کرتے ہیں، اور یہ انسانی نفسیات اور سماجی ارتقاء سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی دور کے وہ روحانی بزرگ ان مشاہدات کو اپنے قبیلے اور طرز زندگی کے محدود معنوں میں سمجھتے تھے۔ اچھا، یعنی ان کے سامنے آج کی طرح کی گلوبل دنیا، مختلف تہذیبیں اور پیچیدہ معاشرے نہیں تھے۔ ان کا ماحول ایک قبیلہ یا ایک چھوٹا سا علاقہ تھا۔ بالکل، تو جو آفاقی سچائی ان پر منکشف ہوتی تھی، اس کی تشریح اور اس کا بیان ان کے اپنے مقامی ماحول، زبان اور سمجھ بوجھ کے مطابق ہی ہوتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان حقائق کی تعبیریں بشری حسیات کے چند اجزاء پر مشتمل ہوتی تھیں۔ جی، یعنی وہ جو کچھ بھی دیکھتے تھے اسے اپنے زمانے اور اپنے لوگوں کے فہم کے مطابق ہی بیان کر پاتے تھے۔ مثال کے طور پر، اگر انہیں کوئی روحانی قوت ایک خاص جانور کی شکل میں نظر آئی تو انہوں نے اسی کو بطور علامت استعمال کیا۔ یہ پیغام کی خامی نہیں تھی، یہ وصول کرنے والے ماحول کی محدودیت تھی۔ اور یہیں سے میرا خیال ہے بات اس طرف مڑتی ہے جہاں سے اصل تعلیمات میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ بالکل۔ قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ ان روحانی بزرگوں کے گزر جانے کے بعد ان کے مقلدین یعنی پیروی کرنے والے غلط فہمیوں اور وہم کا شکار ہو گئے۔ یہ بگاڑ آتا کیسے ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جو ہر روحانی تحریک کی تاریخ کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ بگاڑ کی بنیادی وجہ ہے تجربے کا خاتمہ۔ تجربے کا خاتمہ؟ جی، اصل رہنما کے پاس براہ راست مشاہدہ تھا، لیکن اس کے مقلدین کے پاس صرف سنی سنائی باتیں تھیں۔ انہوں نے خود عالم امر کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کو آپ ایک اسپریچول گیم آف ٹیلی فون سمجھ لیں۔ پہلے شخص نے ایک بات کہی اور 10ویں شخص تک پہنچتے پہنچتے وہ کچھ اور ہی بن گئی۔ یعنی علم جب تجربے سے نکل کر صرف روایت بن جاتا ہے تو اس میں انسانی فہم کی ملاوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ قلندر بابا اولیاء کے الفاظ ہیں کہ یہ مقلدین غلط عقائد، جادو اور رہبانیت کی بنیادیں قائم کر دیتے تھے۔ انہوں نے اصل تعلیم کی روح کو چھوڑ کر اس کے ظاہری خول کو پکڑ لیا۔ اچھا۔ جہاں روحانیت تھی وہاں انہوں نے رسومات گھڑ لیں، جہاں علم تھا وہاں انہوں نے جادو اور شعبدہ بازی کو داخل کر دیا، اور جہاں توازن کی تعلیم تھی وہاں انہوں نے انتہا پسندی یعنی رہبانیت کو رائج کر دیا۔ اور قلندر بابا اولیاء کے مطابق اسی عمل کا نتیجہ بت پرستی اور مظاہر پرستی کی شکل میں نکلا۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام بت پرست اور مظاہر پرست مذہبوں کی ترتیب اسی طرح ہوئی۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور وہ اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مقلدین جنہوں نے مذہب کا ڈھانچہ بنایا وہ خود حقائق سے ناواقف تھے، اس لیے وہ مظاہر کو اصل روشنیوں کا سرچشمہ قرار دینے میں تعامل نہیں کرتے تھے۔ تعامل نہیں کرتے تھے یعنی وہ ذرا بھی نہیں ہچکچاتے تھے؟ بالکل نہیں۔
اگر اصل بزرگ نے کہا تھا کہ شیر خدا کی طاقت کی ایک علامت ہے تو ان مقلدین نے شیر ہی کی پوجا شروع کر دی۔ اگر آگ کو نور کی علامت کہا گیا تو انہوں نے آگ کو ہی خدا مان لیا۔ انہوں نے علامت کو حقیقت سمجھ لیا۔ اور اس کی وہ کئی مثالیں بھی دیتے ہیں، جیسے بابل کے مذاہب، جین مت، آریائی مذاہب، یہاں تک کہ بدھ مت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جی، وہ ہر ایک کا تجزیہ کرتے ہیں۔ منگولی مذاہب میں توحید کا تصور نہ ملنے کی وجہ اسی بگاڑ کو قرار دیتے ہیں۔ تاؤ مت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی اوہام اور جادوگری میں کھو گیا۔ زرتشت کی تعلیمات کا بھی ذکر ہے۔ جی، کہ جو توحید پر مبنی تھیں، ان کے پیروکاروں نے اسے آرمن یعنی شیطان اور یزدان یعنی رحمان کی دو مستقل طاقتوں کی جنگ بنا دیا، یا پھر آگ کو مرکزیت دے دی۔ اور بدھ مت کے بارے میں؟ بدھ مت کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ مہاتما بدھ کی تعلیمات کو ان کے مقلدین نے رہبانیت یعنی دنیا کو مکمل طور پر ترک کر دینے کے نظام میں بدل دیا۔ ہر جگہ ایک ہی پیٹرن نظر آتا ہے۔ اصل پیغام کی روح غائب ہو گئی اور ظاہری شکل باقی رہ گئی۔ ان رویوں کا جو نتیجہ نکلا، اس پر قلندر بابا اولیاء ایک بہت گہرا نفسیاتی نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بت کیونکہ پتھر سے بنتا ہے، اس لیے پتھر کی پرستش سے انسانی طبیعت میں جمود یعنی ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، اور اس جمود کی وجہ سے انسان مادی زندگی سے بھاگنے لگتا ہے۔ یہ کیا تعلق ہے؟ یہ ایک بہت لطیف نقطہ ہے۔ دیکھیں نا، آپ جس چیز پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں، اس کی صفات لاشعوری طور پر آپ میں منتقل ہونے لگتی ہیں۔ اچھا۔ پتھر بے حس، بے حرکت اور جامد ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی تمام تر روحانی اور ذہنی توانائی ایک جامد شے پر مرکوز کر دے گا تو اس کی اپنی طبیعت میں بھی ٹھہراؤ، بے حسی اور تبدیلی سے خوف پیدا ہوگا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ عملی، متحرک اور مادی زندگی کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگتا ہے۔ جی، کیونکہ وہ زندگی اس کے مزاج کے خلاف ہو جاتی ہے۔ اور اسی سے وہ عدم توازن پیدا ہوا جس کی بات قلندر بابا اولیاء کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک آفاقی اصول بیان کیا ہے: مادی زندگی کل زندگی کا نصف ہے۔ اس جملے کی کیا اہمیت ہے؟ یہ اس پوری بحث کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے دو پہیے ہیں، ایک روحانی، ایک مادی۔ اگر آپ ایک پہیہ نکال دیں تو گاڑی نہیں چل سکتی۔ ٹھیک ہے۔ جب ان مذاہب نے رہبانیت اور دنیا سے فرار کی تعلیم دی تو انہوں نے زندگی کا آدھا حصہ کاٹ کر پھینک دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ فرماتے ہیں کہ معاشی زندگی کی تمام تعمیریں مسمار ہو جائیں گی۔ اور جب عملی زندگی مذہب کی گرفت سے نکل جائے گی تو پھر عقائد میں بے رہروی لازمی ہے۔ بالکل، ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے اور فطرت خلا کو پسند نہیں کرتی۔ اسی خلا کو پر کرنے کے لیے قلندر بابا اولیاء کے مطابق ایک شدید رد عمل پیدا ہوا۔ اور وہ رد عمل کیا تھا؟ وہ رد عمل تھا خالص مادیت پرستی کا۔ قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ پچھلے 5000 سالوں میں ایسے مذاہب اور نظاموں کی بنیاد پڑی جن کا مقصد صرف حکومت، ریاست اور مادی زندگی کی بہتری قرار پایا۔ انہوں نے روحانیت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ بالکل۔ اس کی مثالوں میں وہ کنفیوشنزم، جاپان کا شنٹوازم، یونانی فلسفہ اور ہمارے دور کا کمیونزم گنواتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہا کا جواب دوسری انتہا سے دیا گیا۔ اگر ایک طرف دنیا کو چھوڑنے کی بات تھی تو دوسری طرف صرف دنیا کو پکڑنے کی بات شروع ہو گئی۔ ایگزیکٹلی۔ اور قلندر بابا اولیاء اس دوسرے رد عمل کو لا دینیت کا سبب قرار دیتے ہیں۔ یعنی جب مذہب نے عالم خلق یعنی مادی دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنا چھوڑ دیا تو انسان نے ایسے نظام بنا لیے جنہوں نے عالم امر یعنی روحانی دنیا کا ہی انکار کر دیا۔ دونوں صورتوں میں انسان ادھورا رہا کیونکہ زندگی کا توازن بگڑ گیا۔ جی بالکل۔ یہ عدم توازن کی بحث ہمیں انسانی عقل کے موضوع تک لے آتی ہے، جہاں قلندر بابا اولیاء کہتے ہیں کہ انسانی عقل کے بھی دو رخ ہیں، ایک ظاہر کو دیکھتا ہے، ایک باطن کو۔ اسے آسان الفاظ میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ایک بہت اچھی مثال استعمال کی جا سکتی ہے۔ فرض کریں کہ ہمارے پاس دو طرح کے آلات ہیں، ایک ہے خوردبین یعنی مائکروسکوپ، ٹھیک ہے، خوردبین، اور دوسری ہے دوربین یعنی ٹیلیسکوپ۔ خوردبین اور دوربین، ٹھیک ہے۔ قلندر بابا اولیاء جس پہلے رخ کا ذکر کرتے ہیں وہ ہے خارجی عقل۔ یہ خوردبین کی طرح ہے۔ اس کا کام ہے مادی دنیا کی چیزوں کو دیکھنا، ان کا تجزیہ کرنا، ان کے اجزاء کو سمجھنا۔ یعنی یہ تجربات اور محسوسات کی بنیاد پر کام کرتی ہے۔ سائنس اسی کا نتیجہ ہے۔ بالکل۔
اور قلندر بابا اولیاء واضح کرتے ہیں کہ اس کی فکر وحی اور الہام سے الگ ہے۔ اور دوسرا رخ؟ دوسرا رخ ہے داخلی یا نفسانی عقل۔ یہ دوربین کی طرح ہے۔ اس کا کام دور کی اندیکھی حقیقتوں کو دیکھنا ہے، یعنی عالم امر کے حقائق کو۔ یہ وحی اور الہام سے وابستہ ہے اور اس کا دائرہ کار خوردبین والی عقل سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ تو انبیاء اور اولیاء اس دوربین کو استعمال کرتے ہیں؟ جی، وہ اسی دوربین سے وہ حقائق دیکھتے ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ تو مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ان آلات کا غلط استعمال کیا جائے، یعنی خوردبین سے ستارے دیکھنے کی کوشش کی جائے یا دوربین سے کسی خلیے یعنی سیل کو۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ قلندر بابا اولیاء یہی فیصلہ کن بات فرماتے ہیں۔ تمام مذاہب جو دوسرے رخ یعنی خارجی عقل کی بنیاد پر مرتب ہوئے، زیادہ تر لا دینی، بت پرستی، مادیت پرستی اور فلسفیانہ قدروں پر مشتمل ہیں۔ یعنی جن نظاموں نے صرف خوردبین پر انحصار کیا، وہ کائنات کی وسیع حقیقت کو سمجھنے سے قاصر رہے، اور انہوں نے مادی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ اور اس کا سب سے خطرناک نتیجہ کیا ہے؟ سب سے خطرناک نتیجہ وہ اگلے جملے میں بتاتے ہیں، جو بہت بہت گہرا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ نظام نفس کی اس زندگی کے لیے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے کوئی آسانی فراہم نہیں کرتے۔ نفس کی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے؟ اس پر ذرا غور کرنا چاہیے۔ جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اصل ابدی زندگی تو موت کے بعد شروع ہونی ہے، اور یہ مادیت پرستانہ نظام اس زندگی کے لیے کوئی تیاری نہیں کرواتے، بلکہ انسان کو ہمیشہ کی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اس کے برعکس وہ کون سے مذاہب ہیں جو دوربین والی عقل یعنی علم النفس کے قانون پر چلتے ہیں؟ جو وحی کے زیر اثر جاری ہوئے۔ یہ وہ مذاہب ہیں جن کی بنیاد عالم امر کے قوانین پر تھیں۔ اور ان میں وہ 3 بڑے مذاہب کا ذکر کرتے ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ جی، اور اسلام کو آخری مذہب قرار دیتے ہیں کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اور اسی اہم نقطے کو بیان کرنے کے فوراً بعد قلندر بابا اولیاء ایک ذاتی نوٹ شامل کرتے ہیں جس میں وہ اس بحث کو اچانک روک دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ انہیں پیغمبر اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے بطریق اوصیہ یہ کتاب لکھنے کا حکم ملا ہے، اور اسی حکم کا حصہ ہے کہ وہ کسی مذہب پر تبصرہ نہ کریں۔ یہ نوٹ یہاں کیوں شامل کیا گیا ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ نوٹ اس کتاب کی حیثیت اور مصنف کے مقام کو واضح کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتاب قلندر بابا اولیاء کا ذاتی فلسفہ یا تجزیہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک امانت منتقل کر رہے ہیں جو انہیں بارگاہ رسالت سے ملی ہے۔ اچھا، ان کا کام مذاہب کی ساخت اور ان کے بننے اور بگڑنے کے عمل کو ایک سائنس کی طرح بیان کرنا ہے، کسی پر اچھا یا برا ہونے کا فتویٰ لگانا نہیں۔ یہ ان کے انتہائی ادب، غیر جانبداری اور اس حکم کی پاسداری کا ثبوت ہے جس کے تحت وہ یہ علم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یعنی وہ صرف حقائق کی انیٹمی بیان کر رہے ہیں، ان پر کوئی فیصلہ صادر نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل۔ ہم نے بہت ہی محنت سے کوشش کی ہے کہ ہم آپ سب کے لیے، آنے والی نئی نسل کے لیے اور اپنے لیے بھی اس کو مزید آسان بنا کر پیش کریں۔ جی، اب یہ آپ سب پر ہے کہ اس کو کم از کم 2 یا 3 دفعہ سنیں، پھر یہی صفحات پڑھیں، اور اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہ آئے تو دوبارہ سنیں، سوال کریں اور اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیں۔ آپ سب کے لیے بہت دعا۔ اس چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ نے آج کی گفتگو میں کیا سیکھا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔